الحمد لله وكفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، ہم لوگ جس مہینے میں چل رہے ہیں اس مہینے کا عربی نام ربیع الثانی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اس سے قبل گزرا اور یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور انگریزی اعتبار سے یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اور کچھ ہی وقفے میں یہ مہینہ مکمل ہو جائے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوا تھا تب اس پر تفصیل سے بات ہو چکی تھی تاریخ کے عنوان پر کہ تاریخ کی تاریخ کیا ہے، تاریخ کا وجود کیسے ہوا۔ سن 1439 ہجری، سن 2017 عیسوی، ان دونوں کی تاریخ پر تفصیل سے بات ہوئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور انگریزی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ جنوری کا مہینہ ہے، اور اس وقت اور بھی کئی اعتبار سے یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے کہ مسلمان ایمان والا اپنے تاریخ کو یاد رکھے اور اپنے تاریخ کی حفاظت کرے۔ جب اپنی تاریخ یاد رہے گی تبھی اپنی تاریخ کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور اپنی تاریخ کو استعمال میں لائیں تبھی اپنی تاریخ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اگر اپنی تاریخ کو استعمال میں عمل میں نہ لائیں نہ تو تاریخ یاد رہے گی اور نہ ہی تاریخ کی حفاظت ہوگی۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس میں بہت سوچنے کے اعتبار سے گہرائی ہے۔ آدمی سوچے گا تو سینکڑوں مسائل کے حل اس جملے میں موجود ہے۔ عمل میں جو چیز آئیں گی وہ چیز زندہ رہیں گی اور باقی رہیں گی، اور جو چیز عمل سے نکل جائے وہ چیز مردہ ہو جاتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو جنگ آزادی کے موقع پر سپہ سالار کا کام انجام دیتے، انہوں نے اس موقع پر ایک مجمع سے للکارتے ہوئے ایک بات کہی تھی جو تاریخ میں لکھی گئی ہے۔ انہوں نے یوں کہا تھا کہ مسلمانوں، تم تحفظ شریعت اور مسلم پرسنل لا کے تحفظ کی بات کرتے ہو اور اس کے لیے احتجاج کرتے ہو اور اس کے لیے دھرنے دیتے ہو اور اس کے لیے شور مچاتے ہو، راہوں اور چوراہوں میں نکل جاتے ہو، تو میری بات کان کھول کر سن لو، دین کو اپنی زندگی میں اپنا لو اور پرسنل لا کو اپنی زندگی میں اپنا لو، تمہارا دین بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہارا پرسنل لا بھی محفوظ ہو جائے گا۔ بولنے کے اعتبار سے بات بڑی سرسری ہے، لیکن حقیقت میں اس بات میں بڑی گہرائی ہے۔ آج بھی کوئی قانون چینج نہیں کر سکتا
اگر مومن اور مسلم اس قانون پر عمل کرتا رہے جو قانون اللہ نے بنا کر دیا ہے، جب اس سے ہٹتا ہے تو پھر دوسرے قانون بنتے ہیں۔ یہ مثالیں ہیں دو تین جس کے طرف میں نے اشارہ کیا۔ عنوان ہے تاریخ کا۔ تاریخ اگر ہم لکھیں اور تاریخ اگر ہم یاد رکھیں، اسلامی تاریخ، تو یہ تاریخ ہماری محفوظ ہو جائے گی، اور اگر نہ لکھیں، یاد نہ رکھیں، تو ہماری آنے والی نسل ان تاریخ کو یاد رکھنا اور لکھنا چھوڑ دے گی۔ آج تو شرما حضوری میں اسلامی تاریخ کیلنڈروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیسا؟ دیکھا دیکھی رسمن، وہ انگریزی کے کیلنڈر میں بڑے حرف میں لکھا رہتا ہے 5 جنوری، اور اردو میں چھوٹا لکھا رہتا ہے عربی کی فلاں تاریخ۔ آپ نے ایسا کوئی کیلنڈر دیکھا ہے بڑے حرف میں عربی کی تاریخ ہو اور چھوٹے حرف میں انگریزی کی تاریخ ہو؟ دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ اسلامک کیلنڈر نام دیتے ہیں، پھر بھی کیلنڈر میں بڑے حرف میں انگریزی تاریخ اور چھوٹے حرف میں عربی تاریخ۔ اسلامی کیلنڈر آج تک کوئی ایسا کیوں نہیں چھپاتے ہیں؟ معلوم ہو رہا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ہم اپنا دین خود چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جب عمل میں نہیں آئے گا تو تحفظ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید میری اس تقریر سے کوئی ایسا کیلنڈر چھپائیں جس کیلنڈر کا نام اسلامک کیلنڈر ہو۔ کاروبار والے، بزنس والے، دکان والے چھپاتے رہتے ہیں، یا کوئی فی سبیل اللہ چھپاتے ہیں؟ 1000 کیلنڈر چھپانے کیا کتنا بچہ ہے؟ بڑے حرف میں عربی تاریخ ہو، چھوٹے حرف میں انگریزی تاریخ ہو۔ ثواب کی نیت سے کوئی یہ کام کر کے بتائے کہ ہماری اسلامی تاریخ ہے، اور پھر جب ہم لکھیں تو عربی تاریخ کو بھی لکھیں پہلے اور پھر نیچے لکھیں انگریزی تاریخ۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، یہی کرنا چاہیے۔ تحفظ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال ابھی 1-2 دن کے اندر ہی ایک زبانی اعتبار سے انسانی معاشرے میں نیا سال کا ایک شور و غوغا ہے، شور مچا ہوا ہے، اور بڑے پیمانے پر سب اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں، اور چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، چاہے کسی بھی دھرم و مذہب کا ماننے والا، اس سال کے استقبال کے انتظار میں۔ اور پھر سال کے استقبال کے نام پر جو خرافات ہوتے ہیں اور جو بے حیائیاں عام ہوتی ہے، اس کے طرف توجہ نہیں جاتی ہے، اس کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ آزادی ہے، وہ بے حیائی نہیں کہی جاتی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو عقل کے اعتبار سے بھی اور عقلی نقطۂ نظر سے بھی نیا سال ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ سن 2017 گزر گیا اور ابھی سن 2018 آنے والا ہے 1 تاریخ سے، جنوری سے، اگر اس کو نیا سال کہا جائے، کس بنیاد پر نیا سال کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ 1 سال گزر گیا، اس لیے کہ اگلا 1 سال آیا ہے؟ تو پھر یاد رکھیں، ہر صبح نئی صبح ہے، ہر شام نئی شام ہے، ہر رات نئی رات ہے، ہر دن نیا دن ہے، ہر ہفتہ نیا ہفتہ ہے، ہر جمعہ نیا جمعہ ہے، ہر سنڈے نیا سنڈے ہے، ہر مہینہ نیا مہینہ ہے۔ کون سا دن گزرا ہوا آج موجود ہے؟ کون سی گزری ہوئی رات آج موجود ہے؟ یا کون سا گزرا ہوا دن میں ہم آج موجود ہے؟ ہر آنے والا وقت ہمارے لیے نیا ہے۔ شام آئے گی تو نئی، ابھی رات آئے گی تو نئی، صبح ہوگی تو نئی، کل کا دن ہوگا تو نیا، کل کی تاریخ اور ڈیٹ ہوگی تو نئی، اگلا جمعہ آئے گا تو نیا، اگلا سنڈے آئے گا تو نیا، اگلی تاریخ آئے گی تو نیا، سب تو نیا ہی ہے، پرانا کیا ہوا؟
انتظار کرتے ہیں ہم لوگ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کوئی اس کو کس نظریے سے مانتا ہے ہم وہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہاں سے بیٹھ کر جو پیغام دیتے ہیں ایک ایمان والوں کو اور انسانیت کے نام تمام انسانوں کو، کہ اس کے نام پر جو فضول خرچی ہوتی ہے، جو بے حیائی اور فحاشیاں عام ہوتی ہے، وہ سب کے لیے غلط ہے، پورے سماج کے لیے غلط ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی سال نیا سال نہیں ہوتا ہے، ہر مہینہ نیا مہینہ ہے، ہر دن نیا دن ہے، ہر ہفتہ نیا ہفتہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کا کوئی نمونہ اگر تمہیں لینا ہو، کوئی آئیڈیل کا پتہ کرنا ہو کہ کیا تمہارا نمونہ ہونا چاہیے، کیا آئیڈیل ہونا چاہیے، تو دوسری اقوام کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف توجہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ کے وہاں کا 10 سالہ دور گزرا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، 2 سال 2 مہینے 10 دن کا زمانہ گزرا۔ پھر خلافت کا دور آیا حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے بھی کئی سال بعد مورخین فرماتے ہیں کہ 6 سال میں اسلامی تاریخ کی وجود ہوئی، 6 سال، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی 10 سال حکومت تھی۔ اور اسلامی تاریخ کا وجود ہجرت سے قرار دیا، اس لیے کہتے ہیں سن 1439 ہجری سے قرار دیا۔ صحابہ کرام کا اتنا لمبا زمانہ گزرا، 2 سال میں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کا انتقال نہیں ہوا۔ نبی کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ 2 سال 2 مہینے 10 دن کتابوں میں ملتا ہے۔ فوراً زمانہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس میں بھی 4 5 6 سال 5 سال، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ابھی بھی موجود تھے، لیکن کسی نے بھی نیا سال نہیں منایا، کسی نے بھی نیا سال نہیں منایا۔ جب اسلامی کے اعتبار سے نیا سال منانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر انگریزی اعتبار سے نئے سال کی خوشی میں شریک ہونے کی اجازت شریعت کیسے دے سکتی ہے؟ اس لیے اس نام پر ہم خود ہمارے اولاد، ہماری نسل یا ہمارے سماج کے لوگ، ہمارے گاؤں اور محلے اور گلیوں اور کوچوں اور پڑوس کے لوگ اگر اس طرح کا کوئی کچھ انتظار کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی خوشی کا کام انجام دیتے ہیں تو اسے روکنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب اسلامی تاریخ اسلامی سال میں نیا سال منانے کی اجازت نہیں تو اس میں بدر یا اولا اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم یوں ہی دیکھیں کہ ہم خوشی مناتے ہیں بھائی 31 دسمبر کو، کہ ابھی رات کے 12 بجے کے بعد 12 بجے نیا سال آ جائے گا اور خوب خوشیاں مناتے ہیں، رنگ رلیاں، خوب پٹاخے پھوڑتے ہیں اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ اگر حقیقت میں یہ دیکھا جائے تو خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں؟ زمانے کی، وقت، ٹائم، گھڑی گھنٹے کی خوشی؟ یہ خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ سن 2017 اگر گزرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کا 1 سال پورا ہو گیا، 1 سال کم ہو گیا، اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ اس 1 سال میں اس نے کیا پایا اور کیا کھویا، اس کے لیے اس رات کو بیٹھ کر رونا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا تو خوشی منا رہے ہیں۔ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کل یغدو فبائع نفسہ فمعتقھا او موبقھا، ہر انسان صبح سویرے اٹھ کر اپنی جان کو اور اس دن کے وقت اور ٹائم کو کاروبار اور تجارت میں لگاتا ہے۔ کچھ لوگ اس ٹائم کو تجارت میں لگا کر نفع میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی کو اگر سال پر فٹ کرے کہ ہر آدمی، جن لوگوں کی زندگی میں یہ سال پورا ہوا، یہ سال انہوں نے گویا تجارت میں لگایا،
تو آج کی رات بیٹھ کر انہیں حساب کرنا چاہیے کہ سال بھر کی تجارت میں، انویسٹمنٹ میں انہیں کتنا منافع ہوا اور کتنا نقصان ہوا، اس کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو ایک سال ہمارا تجارت میں لگا تھا، ہم نے کتنا نفع کمایا اور ہمارے حصے میں کتنا نقصان آیا، یہ اس رات کو یہ محاسبہ کرنے والی رات ہے۔ ایک مفسر ایک بات لکھتے ہیں، حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقدت به جزءا، تمہاری زندگی چند گنی ہوئی سانسوں کا نام ہے، تمہاری زندگی چند گنی ہوئی سانسوں کا نام ہے، اگر ایک سانس کم ہو جائے، تم نے لے لیا اگر ایک سانس، تو تمہاری زندگی کا ایک جز کم ہو گیا۔ یہ سانس بھی اللہ کے یہاں گنی ہوئی ہے، اور دن میں کتنا کروڑوں سانس لے لیتا ہے، یہ بھی گنے ہوئے ہیں۔ ایک سانس بھی اگر گزر گئی تو زندگی کا ایک پوائنٹ کم ہو گیا، ایک سال اگر گزر گیا تو زندگی کا کتنا حصہ کم ہوا ہے۔ ایک آدمی کی تقدیر میں 50 سال عمر ہے، مثال کے طور پر 50 سال، اور 2017 میں وہ 40 سال کا ہو گیا، اب کتنے سال بچے وہ؟ 10 سال۔ تقدیر کی بات کر رہا ہوں، فائنل نہیں، اگر ہے مقدر میں تو 2018 مکمل ہو گیا تو اب کتنے سال بچے؟ 9 سال۔ 2019 بھی مکمل ہو گیا تو اور کتنے سال بچے؟ خوشی کس چیز کی منا رہا ہے؟ ایک دو آدمی ہیں، ایک آدمی آ کر کہتا آپ کا پاسپورٹ دو، بولا کیوں؟ بولا دو ادھر آؤ، اس کا کندھے پہ ہاتھ رکھا، بولا میں نہیں دیتا، بولا دو، اس کے جیب میں ہے، اور زبردستی جیب سے نکال لیا، بولا چل میری آفس میں، لے کے گیا آفس میں اور لے جا کر اس کا ویزا لگا دیا عمرہ کرنے کا۔ کچھ لوگ آئے، ایک آدمی کے کندھے پہ ہاتھ دیا، چل ہمارے ساتھ، کہاں چلنا ہے؟ بولا پولیس اسٹیشن چل، تھانے چل۔ کون سی خوشی کی بات ہے؟ عمرہ کے لیے مکہ مدینہ جائے گا یہ خوشی کی بات ہے یا جیل جائے گا؟ مکہ مدینہ جائے گا تو خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر گزرا ہوا سال کندھا پکڑ کے کہتا ہے چل قبرستان کی طرف۔ ادھر پہلے قبرستان چل، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا وہ بعد میں، پہلے قبرستان چل۔ تو یہ گزرا ہوا سال پیغام یہ نہیں دیتا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے، گزرا ہوا سال پیغام یہ دیتا ہے کہ ایسی جگہ پہ چل جس جگہ پر کوئی پھیڑے مارنے والا نہیں، کوئی ڈیکوریشن نہیں، کوئی سہولت نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی دانا پانی کا انتظام نہیں، ایسی جگہ چل، کیڑے مکوڑے کا گھر، سانپ بچھو کے گزرنے کی جگہ، ایسی جگہ پہ چلو، اندر جا کے کیا ہوگا وہ بعد میں بتانا۔ ہر گزرا ہوا سال دھکیل کر آدمی کو قبرستان کی طرف لے جا رہا ہے، اور یہ رات کے 12 بجے ناچ رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، سال غیر محسوس طریقے سے کہہ رہا ہے خبردار، آج کا 1 سال پورا ہوا نا، اور ٹھیک 9 سال کے بعد تو قبرستان چلا جائے گا۔ 2018 گزرنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک 8 سال کے بعد تمہیں پکڑ کے قبرستان لے جا کے سلا دوں گا، تمہیں مٹی کے نیچے دبوا دوں گا تمہارے اپنوں کے ہاتھ۔ تو گزرا ہوا سال یہ پیغام دیتا ہے، نہ یہ کہ ناچ گانا اور رنگ رلیاں، فحاشیاں اور عریانیاں اس کا پیغام نہیں دیتا۔ اس لیے بزرگوں، اور بھی ایک اعتبار سے اگر دیکھیں، میں کہتا ہوں یہ مذاکرہ ہے، اور بھی ایک اعتبار سے اگر دیکھیں، سن 2017 گزر رہا ہے، 18 آئے گا، لوگ خوشی منائیں گے۔ کس چیز کی خوشی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کس چیز کی خوشی؟ کیا سن 2018 جنت کا گزرے گا؟ سن 2017 ہم نے جہاں تک دیکھا ہے کتنے حادثات ہوئے،
کتنے قتل و غارت ہوئی، کتنے فسادات ہوئے، کتنے مار دھاڑ ہوئے، اور کتنے بے قصوروں کا قتل عام ہوا، کتنے معصوم بچوں کے خون کی ندیاں نالیاں بہہ گئی، کتنی بلڈنگیں گر گئی، کتنے بنگلے گر گئے، کتنے زلزلے آ گئے، کتنا طوفان آ گیا، کتنے ٹرینیں ایکسیڈنٹ ہو گئی، کتنا پلین گر گئی، جہاز گر گیا، کتنے بائک ایکسیڈنٹ ہو گئے، کتنی کاریں ٹوٹ گئی، لاکھوں کی جانیں ختم ہو گئی۔ سن 2017 کا خوشی کا گزرا ہے؟ کیا گزرا؟ کیا سن 2018 کوئی ضمانت دے سکتا ہے کہ کسی کی زندگی میں کیا آنے والا ہے؟ پھر کیوں ناچتے ہو کھڑے ہو کر؟ سن 2018 آئے گا تو کیا یہ پیغام دے گا، کیا اس بات کا یقین ہے کہ سن 2018 میں جنت کی زندگی گزرے گی؟ نہیں دے سکتا۔ سن 2017 دیکھ لیے کتنے جھمیلے، کتنی بے چینیاں ہیں زندگی میں انسانوں کی۔ اس اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی، نیا سال پر اس طرح خرافات اور جشن منانا یہ غلط ہے۔ بزرگوں، اس لیے اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے کہ اگر یہ سال گزرا تو اگلے سال کے لیے لائحہ عمل تیار کریں۔ کیسا لائحہ عمل تیار کریں؟ اگلے کے لیے ترجیحات زندگی کہتے ہیں اس کو، ترجیحات زندگی۔ ترجیحات زندگی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہماری زندگی کا اصل کام کیا ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ ترجیحات زندگی میں دو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو یاد رکھنے کی ہے۔ نمبر 1 دنیا، نمبر 1 آخرت۔ ہماری زندگی میں ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ دنیا یا آخرت؟ اس کو طے کرنا چاہیے، فائنل کرنا چاہیے۔ اگر دنیا ہماری زندگی میں ترجیح ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے جتنی دنیا تمہاری مقدر میں ہم دے دیں گے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم ترجیح آخرت کی زندگی کو دیں گے، آخرت کی زندگی ہماری اصل ہے، تو پھر اس طرح کے خرافات سے خود بخود بچ جائیں گے۔ ہر آنے والا کام وہاں آدمی چونکے گا، کھڑے ہو کے سوچے گا یہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا، میری ترجیحات زندگی میں امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو اس کا ایمان وہاں پر اسے روک دے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دنیا کی زندگی کو ایسی غفلت سے گزاریں تو آخرت میں جانے کے بعد آدمی ایک تمنا کرے گا۔ کیا تمنا کرے گا؟ یہ 60-70 سال کی زندگی، 50-60-70 سال، اس سے اوپر بہت کم لوگ جاتے ہیں، یا 80 سال، ہائیسٹ اگر دیکھیں گے تو 100 سال، تو پھر وہ پیپر میں آنے لگتا ہے، نیوز میں دکھانے لگتے ہیں یہ بڑھیا 101 سال کی ہے، یہ 105 دن کی ہے، یہ چچا، یہ بزرگ 103 سال کے ہیں، تو پھر نیوز اور پیپر میں آنے لگتے ہیں 100 سال۔ اب ہم اس کو مثال میں فٹ کر کے دیکھیں، ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی، چونکہ 10 کروڑ روپے آج کل بہت لوگوں کے پاس ہے، مشکل نہیں ہے، بہت لوگوں کے، سینکڑوں لوگوں کے پاس 10 کروڑ ہے۔ میں نے صرف مثال دی 10 کروڑ، ورنہ لوگ تو ارب کھڑپ پتی لوگ ہیں، میں نے 10 کروڑ کی مثال دی۔ ایک آدمی ادھر کھڑا ہے، اس کے پاس تھیلے میں 10 کروڑ کیش ہے، اور ایک آدمی یہاں کھڑا ہے، اس کے پاس 100 کی نوٹ ہے۔ میں نے یہ ہائیسٹ مثال نہیں دی، ورنہ 100 کوئی کراس کرتے نہیں، اگر ہم 70 کی مثال دیں تو اور بہتر ہے۔ ایک آدمی کے پاس 70 روپیہ ہے اور ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ ہے، کون بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے 10 کروڑ والا بہتر ہے 70% کے مقابلے میں۔ اب دو آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ ریس لگاؤ، جو فائنل پہ پہنچے گا، آگے پہنچ جائے گا، اس کو 70 کروڑ دیا جائے گا، جو ہار جائے گا اس کو 70%، 10 کروڑ 70%۔ اب بتائیے، آپ اندازہ لگائیے، ایک آدمی کی جیت میں 10 کروڑ ہو گئے اور ایک آدمی کی جیت میں، ایک آدمی کے حصے میں 70%، 70 روپے آئے، 70 روپے آئے۔ آدمی کو کس طرف بھاگنا چاہیے؟ کیا حاصل کرنے کے لیے دوڑے گا؟ وہ تو 10 کروڑ حاصل کرنے کے لیے دوڑے گا۔ آخرت کی زندگی لامحدود، 10 کروڑ نہیں، لامحدود، اور دنیا کی زندگی 70%۔
70 روپیہ آ رہے ہیں 70 100 بھی نہیں، 70,000 بھی نہیں، صرف 70 اونلی. تو آدمی کو بھاگنا کدھر چاہیے؟ 10 کروڑ. آخرت ایک لامحدود زندگی ہے. نبی نے اس کی مثال دی، سوئی کو یا بعض روایت میں انگلی کو سمندر میں ڈال کے اٹھاؤ. ہم سوئی ڈالیں یا انگلی ڈالیں، مثال تو بہرحال مثال ہے. سمندر میں ڈال کر نکالیں تو انگلی میں جو پانی ہے وہ دنیا ہے، اور سمندر آخرت ہے. وہ بھی مثال کم ہے، بلکہ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی. اس لیے دنیا کی زندگی میں ہم قدر کریں اس دنیا کی زندگی کو، ورنہ آخرت میں جانے کے بعد آدمی ایک تمنا کرے گا. کیا تمنا کرے گا؟ جا کر تمنا کرے جب دیکھے گا کہ وہ 70% کے لیے ہم نے 10 کروڑ چھوڑ دیا تھا. 70 روپیہ کے لیے ہم نے تو 10 کروڑ کما دیا، انگلی کے پانی کے لیے ہم نے تو سمندر چھوڑ دیا. تو وہاں کھڑے ہو کے تمنا کرے گا. اس تمنا کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے. وہ کیا تمنا کرے گا؟ سورہ الف لام سجدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے، وہ تمنا کرے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا. ابھی آئیڈیا ہو، ربنا ابصرنا وسمعنا، اور ہم نے سن بھی لیا یہاں کے اور دیکھ بھی لیا. فرجعنا، ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹا دے. نعمل صالحا، ہم عمل صالح کر کے آئیں گے. انا موقنون، اس لیے کہ اب ہمیں یقین ہو گیا. لوٹا دے. اب آخرت میں جانے کے بعد دوبارہ کوئی لوٹ نہیں سکتا ہے، دوبارہ لوٹ نہیں سکتا ہے. جو لوگ مشرکین ہیں نا، مشرکین وحدانیت نہیں مانتے اللہ کی، اللہ نے ان کی بھی تمنا الگ سے نقل کی ہے. ان کی تمنا اللہ نے نقل کی ہے. وہ کہیں گے جب پھنسیں گے اور سب دیکھیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا، تو کچھ لوگ تو کہیں گے ہمیں لوٹا دے، تو وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین. جب اللہ کی طرف سے فائنل ہوا یہ جماعت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، مشرکین کی بخشش نہیں، شرک کی بخشش نہیں. جب دیکھے گا کہ اس جماعت کی کوئی ضمانت نہیں ہے تو یہ جماعت والے اب قسم کھائیں گے. کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اے اللہ تیری ذات کی قسم، ہم مشرک نہیں تھے. ہمارے لیے ضمانت کا انتظام آرڈر دے دیا کہ کوئی ہمارا ضامن بن جائے، اس لیے کہ مومن کے ضامن نبی بنے. حشر کے میدان میں سفارش کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جائیں گے عدالت، لیکن ان کی سفارش کرنے کے لیے عدالت میں کوئی نہیں، غیر ضمانتی وقت. تو تمنا کریں گے. کافر لوگ کیا کہیں گے؟ مشرک کافر میں فرق ہے. کافر جو سرے سے انکار کرے، اور مشرک جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے ساتھ شریک ہے. کافر لوگ بھی یہی تمنا کریں گے اور عذر و معذرت کریں گے وہ. تو اللہ نے قرآن میں اس کا بھی نقل کیا کہ لا تعتذروا اليوم. کافروں کا نام لے کر آیت کے پہلے میں فرمایا آج کے دن میرے سامنے عذر بیان مت کرو، عذر بیان مت کرو. جتنے عذر و معذرت سب دنیا میں ہی ہو گیا. اگر تم ساری زندگی کفر و شرک اور بدعمالی کے لے کر آ کر میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کا ایک آنسو بہا دیتا تو تیری جہنم ٹھنڈی ہو جاتی. آج کے دن کوئی یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج کے دن یہاں پر عذر اور معذرت مت کرو، یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہاں تو ذرے اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ کا بھی حساب ہوئے گا. جس کی تقدیر جو جتنا سنبھال کر لائے ہو وہ اس کے تم انعام کے اور نتیجے کے مستحق ہو جاؤ گے. اس لیے ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، گزرے ہوئے ایام کا محاسبہ کریں، گزرے ہوئے سالوں کا حساب کریں، کتنا کمایا، کتنا پایا، کتنا نفع، کتنا نقصان، اور آئندہ سال کے لیے محاسبہ کریں ہمیں کتنا اچھا کرنا ہے، کیسی نمازیں پڑھنی ہے، کیسے صدقہ خیرات کرنا ہے، کیسے حج کرنا ہے، کیسا روزہ رکھنا ہے، کیسی نمازیں پڑھنی، کیسے عبادات کرنے. اگلے سال کے لیے ہم عبادت اور اطاعت کے ٹارگٹ بنائیں. اللہ عمل کی